زندگی بہتر بنائے زندگی بہتر بنائے زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک مرتبہ پھر ہم بزرگوں کے مدنی چینل کا خوبصورت پروگرام زندگی بہتر بنائیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پروگرام زندگی بہتر بنائیں میں ہر مرتبہ ہم ایک خوبصورت موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور یہ پروگرام ہے ہی ایسا کہ اس میں ہم بزرگ مبلغین کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں کہ جو ہماری زندگی کو بہتر بنانے والا ہو، جسے اپنا کر یا جسے چھوڑ کر ہم اپنی زندگی میں خوبصورتی لا سکتے ہوں اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہترین بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہوں۔ آج بھی ایک بڑا ہی پیارا اور خوبصورت موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آپ سے بھی گزارش کروں گا انتہائی توجہ کے ساتھ آج کے پروگرام میں شامل رہیں، انشاءاللہ بہت ساری باتیں ہمیں سیکھنے کو ملیں گی۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، خاموشی ایک بڑا سادہ سا لفظ ہے، مگر اس لفظ خاموشی میں بڑی گہرائی پوشیدہ ہے۔ کبھی کبھی خاموشی انسان کی عزت بچا لیتی ہے۔ خاموش رہنے والا شخص اکثر اپنے جذبات کو قابو میں رکھ پاتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کب بولنا ہے، کتنا بولنا ہے، کب رک جانا ہے، کیونکہ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ خاموشی انسان کو سوچنے کا موقع دیتی ہے اور جلدی میں کیے گئے فیصلوں سے بھی بچا لیتی ہے۔ بسا اوقات انسان جلدی میں فیصلے کر رہا ہوتا ہے، تو جو خاموش رہنے کا عادی ہوتا ہے نا، وہ جلد بازی میں فیصلہ کرنے سے بھی بچ جاتا ہے، کیونکہ بعض اوقات غصے میں فیصلہ کر دیتے ہیں، اور جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے نا تو پھر انہیں احساس ہوتا ہے، یار یہ تو میں نے غلط فیصلہ کر دیا، جلد بازی میں کر دیا، غصے میں کر دیا، لیکن فیصلہ غلط ہو گیا۔ اگر بندہ غصے میں چیخنے چلانے کے بجائے خاموشی اختیار کرے اور صبر کرے تو وہ غلط فیصلوں اور قطع تعلقی یعنی رشتے ختم کرنے اور بہت ساری برائیوں سے بچنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ خاموش انسان بڑا کمزور ہوتا ہے۔ خاموش رہنے والا شخص کمزور نہیں ہوتا، بلکہ وہ شخص عقل مند ہوتا ہے اور صبر کرنے والا ہوتا ہے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے خاموشی۔ آج کے پروگرام میں ہم اپنے بزرگ مبلغین سے جانیں گے کہ خاموشی کے کیا فائدے ہیں، اور خاموش رہنے کی کیا کوئی فضیلت بھی ہے، اور کیا زیادہ بولنے کے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ یہ اور اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہم اپنے بزرگ مبلغین سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ بزرگ مبلغین آپ کو علم میں ہے، موجود ہوتے ہیں۔ آئیے میں ان کا تعارف بھی کراتا ہوں اور انشاءاللہ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میرے سیدھے ہاتھ کی طرف تشریف فرمائے ہمارے بزرگ مبلغ ہیں، مدنی اسلامی بھائی ہیں، جناب محمد نوید مدنی بھائی۔ نوید بھائی خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، طبیعت اچھی ہے آپ کی؟ شکر۔ سبحان اللہ۔ نوید بھائی کے برابر میں تشریف فرمائے ہمارے بزرگ ثناءخواہ ہیں، بہت پرانے سینئر اسلامی بھائی ہیں، جناب جامی رضا اتاری بھائی۔ جامی بھائی الحمدللہ، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ میرے دوسرے ہاتھ پہ تشریف فرمائے ہمارے مجلس حج و عمرہ کے ذمہ دار اسلامی بھائی ماشاءاللہ، عبدالاحد اتاری بھائی۔ عبدالاحد بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ عبدالاحد بھائی کے برابر میں تشریف فرمائے ہمارے بہت سینئر مبلغ ہیں اور بہت الحمدللہ پرانے اسلامی بھائی ہیں، تجربے کار ہیں، عبد المجید اتاری بھائی۔ کیسے ہیں عبد المجید بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی بارگاہ میں
قبول و منظور فرمائے۔ بزرگوں کے بندی چینل کے ناظرین، الحمدللہ مبلغین تشریف فرما ہیں اور خاموشی کے موضوع پر ان سے مختلف سوالات کریں گے۔ یہ اپنے تجربے کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں جواب دیں گے اور انشاءاللہ ہم بہت ساری باتیں آج سیکھیں گے۔ اور دیکھیں یہ بزرگوں کا چینل ہے، بالخصوص بزرگوں کے لیے، بالعموم سب کے لیے نیکی کی دعوت یہ بیان کی جاتی ہے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے نا، بزرگ اس سے کیا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس پر ہماری گفتگو ہوگی۔ آئیے پہلے درود پاک کی فضیلت پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز اللہ پاک کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 3 اشخاص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون خوش نصیب ہوں گے؟ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وہ شخص جو میرے کسی امتی کی پریشانی دور کرے۔ دوسرے کے بارے میں ارشاد فرمایا، میری سنت کو زندہ کرنے والا۔ اور تیسرے خوش نصیب کے بارے میں ارشاد فرمایا، مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ بزرگوں کے بندی چینل کے ناظرین، ذرا اندازہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے والا بھی اس فضیلت کو پانے میں کامیاب ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے بزرگوں کے بندی چینل کے ناظرین، کلام کی طرف چلتے ہیں۔ جامی رضا بھائی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ جی جامی بھائی، آج ہمیں آپ کیا کلام سنا رہے ہیں؟ کلام اعلیٰ حضرت، کلام اعلیٰ حضرت، کون سا کلام عرش سنائیں گے؟ حق ہے مسند رفعت رسول اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی سنائیے۔ صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دلدار بڑے آئے، محبوب بڑے دیکھے، جو دیکھے سب انہی کے قدموں میں پڑے دیکھے۔ اور محبوب کی مدحت میں ہے تاب سخن کس کو، سب اہل سخن میں نے حیرت میں پڑے دیکھے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھ لی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھ لی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ لاورا بالعرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لاورا بالعرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتے ہیں کونین میں، ہاں بٹتے ہیں کونین میں نعمت رسول اللہ کی، دیکھ لی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ ہم بیکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فضول، ہم بیکاری وہ کریم ان کا خدا
اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب، ہاں جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے منکر دیکھ لے، ہاں اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو، ہاں ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب اے منکر دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب اے منکر دور ہو، ہم رسول اللہ کے، ہاں ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، سبحان اللہ، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ انشاءاللہ یہ نظارے اللہ کے کرم سے محشر میں دیکھیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ بزرگوں کے بندی چینل کے ناظرین، بہت ہی خوبصورت ٹاپک لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اپنے ٹاپک پر گفتگو شروع کی جائے، آئیے تصویر دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارے پروگرام میں یہ ایک سیگمنٹ ہوتا ہے کہ ایک تصویر دکھائی جاتی ہے۔ یہ ایک تصویر ہے بزرگوں کے بندی چینل کے ناظرین کہ ایک شخص ہے جو پابند سلاسل لگتا ہے، یہ قید میں ہے شاید، اور کچھ چیز باہر پڑی ہے، ایک چابی بھی ہے، کچھ اور چیز بھی باہر پڑی ہے، اور اس کو نکالنا کھینچنا شاید چاہ رہا ہے، اور جو چیز کو کھینچ رہا ہے وہ دور ہے، چابی قریب ہے۔ اگر چابی کھینچ لے تو تالا بھی کھل سکتا ہے، لیکن وہ روٹی ہے جسے کھینچنے کی وہ کوشش کر رہا ہے۔ تو اس تصویر کو دیکھ کر آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ تصویر کیا پیغام دے رہی ہے؟ آئیے بزرگوں کے بندی چینل کے ناظرین اپنے پروگرام کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا موضوع ہے خاموشی۔ اچھا، ہماری مطلب آج کل ذہنیت یہ بن چکی ہے کہ جو خاموش طبیعت ہو نا، ہم اس کو بڑا عجیب سا مطلب معاشرے میں سمجھا جاتا ہے، اور زیادہ بولنا اور زیادہ گفتگو کرنے والا کہ محفل میں بیٹھا چار آدمیوں کسی کو بولنے ہی نہیں دے رہا، اور
باتیں کیے جا رہا ہے، ہم بولتے ہیں بھائی یہ بڑا سمجھدار ہے، بھائی یہ آ جاتا ہے تو کسی کو بولنے ہی نہیں دیتا. تو اس کا مطلب وہ چاہے گفتگو سیاست پہ ہو رہی ہو، کاروبار پر ہو رہی ہو، معاشیات پر ہو رہی ہو، اخلاقیات پر ہو، کسی بھی کوئی بھی ٹاپک ہو، بعض لوگ ہر فن مولا ہوتے ہیں، ہر موضوع پر گفتگو کرتے ہیں اور ایسی کرتے ہیں سب کو لاجواب کر دیتے ہیں، کسی کو بولنے ہی نہیں دیتے. تو خاموش رہنا یہ تو اس کے بالکل برعکس ہو گیا. تو کیا خاموش رہنے کے کچھ فوائد ہیں، اس کے فائدے ہیں، دنیاوی ہیں، اخروی ہیں؟ انشاءاللہ اس پر ہماری گفتگو ہوگی. سب سے پہلے سیدھے ہاتھ پر نوید بھائی تشریف فرمائیں. نوید بھائی، کچھ خاموشی کی فضیلت، اس کے فائدے مدنی چینل کے ناظرین اور ہماری تربیت فرمائیں، بیان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، خاموشی ایک بڑا بہترین وصف ہے، ایک بہت بڑی خوبی اور کمال ہے، اور جس کو یہ نصیب ہو جائے، جس کی خاموشی کی عادت ہو جائے تو واقعی وہ بڑا خوش نصیب ہے. وہ بہت ساری پریشانیوں سے بچ جاتا ہے اور اس کی ہیبت، اس کا رعب دوسروں پر قائم ہو جاتا ہے. اسے کہا جاتا ہے کہ بغیر تاج کے بادشاہی ہے. اللہ اللہ اللہ، سبحان اس اللہ. طرح بادشاہ جب بیٹھتا ہے تو اس کا ایک رعب ہوتا ہے، ایک دبدبہ ہوتا ہے. تو اسی طرح جب کوئی شخص خاموش بیٹھا ہوا ہے، سب لوگ باتیں کر رہے ہیں، وہ خاموش ہے، تو اس کا ایک رعب اور دبدبہ قدرتی طور پر دل پر جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے. اور جس کو اس کا تجربہ ہے وہ یقیناً اس کی تائید کریں گے کہ خاموش شخص جو ہوتا ہے اس کو دیکھ کر ایک رعب سا مطلب ہے کہ بندے پر طاری ہوتا ہے کہ سب بول رہے ہیں اپنی اپنی رائے، لیکن یہ شخص جو ہے بالکل خاموش بیٹھا تدبر تفکر میں مطلب گویا کہ مشغول ہے. تو یہ کوئی یعنی بری بات یا ایسا نہیں ہے کہ بزدلی ہے جیسے آپ نے فرمایا نا ابھی شروع میں، تو یہ کوئی مطلب بزدلی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت زبردست، اس سے یہ بھی کہا گیا کہ بغیر سلطنت کے ہیبت ہے یہ. اللہ اللہ. تو خاموشی کا وصف اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اسے عالم کا وقار اور جاہل کا پردہ کہا گیا. ایک شخص ہے، جاہل ہے، اب وہ خاموش بیٹھا ہے تو کسی کو نہیں پتا کہ یہ کیا ہے. جب یہ بولے گا نا تب پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہے. تو صحیح جاہل ظاہر ہے جب بات کرے گا تو پتہ تو چل جائے گا کہ یہ کیا ہے. ایک بزرگ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے کسی سے، کوئی شخص بات نہیں کر رہا تھا زیادہ، تو انہوں نے ان سے کہا کہ تم بولو تاکہ مجھے پتہ چلے کہ تم کون ہو. تو خاموشی جو ہے یہ عالم کا وقار اور جاہل کا پردہ ہے. بعض اوقات انسان بول کے پچھتا جاتا ہے اور پھر بعد میں تمنا کرتا ہے کہ کاش میں نے یہ لفظ نہ کہا ہوتا. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی وقت خاموش رہ جاتا ہے تو بعد میں پھر اس کی جو برکتیں اور اس کی حکمتیں سامنے آتی ہیں تو وہ مطلب اس پر خوش ہوتا ہے کہ اچھا ہوا میں نے خاموشی اختیار اصل کی. میں نوید بھائی، خاموش رہنا ایسے موقعوں پر کہ جب مطلب غصہ آ رہا ہو، سامنے والا آپ کے مزاج کے خلاف بات کر رہا ہو، ایسے موقع پر خاموش رہنا بھی تو بہت مشکل ہے. دیکھیں، میں ایک چھوٹا سا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے. ایک شخص نے ایک نوکر رکھا، وہ خاموش رہتا تھا، اور وہ شخص جو تھا غسیلا اور بڑا مطلب ہے کہ غصے والا اور بڑا مطلب ہے کہ تیز تھا، وہ برداشت کی قوت نہیں تھی اس کے اندر. تو وہ نوکروں کو جھاڑتا تھا، اسے بھی جھاڑا، سنایا، لیکن یہ خاموش رہا اور کچھ نہیں بولتا تھا. یہ جو کام ہوتا وہ کر لیتا. تو دیگر اس کے نوکروں نے، جو پرانے نوکر تھے، انہوں نے دیکھا کہ یار یہ بڑا مطلب ہے کہ سمجھدار سا لگتا ہے اور یہ ہمارے مطلب ہے کہ مالک کی، آقا کی نظروں میں مقام پالے گا. چنانچہ انہوں نے کوشش کی، سازش کی کہ ہم آقا کی نظروں میں اس کو گرا دیں. تو انہوں نے مطلب ہے کہ اس شخص سے، جس کا یہ نوکر تھا، اس سے کہا کہ آپ کا یہ نوکر جو ہے نا آپ کے سامنے کچھ نہیں بولتا، کوئی بات نہیں کرتا، خاموش رہتا ہے، لیکن جب آپ کے بعد سے ہمارے پاس آتا ہے تو آپ کی نقلیں اتارتا ہے، آپ کی برائیاں بیان کرتا ہے، آپ کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتا ہے. اس نے بلایا نوکر کو کہ بھئی آؤ. اب یہ ظاہر ہے پہلے سے غصے میں تھا، پھر اس کی طبیعت بھی غسیلی تھی. اس نے اسے بہت برا بھلا کہا، بہت سنایا. وہ خاموش، چپ. جو آپ نے بات ابھی کہی نا، اب ظاہر ہے اس کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، اس پر غصہ کیا جا رہا ہے، وہ خاموش کھڑا ہے، بالکل کچھ بھی نہیں بول رہا. اب جب اس شخص نے دیکھا نا کہ یار یہ کچھ بول نہیں رہا، تو وہ تھوڑا سا
मतलब वो भी जो है ना रुका और उसने भी थोड़ा सोचा कि यार ये क्यों नहीं बोल रहा। ऐसे मौके पर तो आदमी अपनी सफाई पेश करता है कि मैंने ऐसा नहीं किया, ये वो। इसने कहा ला महला ऐसा ही होगा कि इन लोगों ने इसके खिलाफ साजिश की होगी। तो फिर उसने दूसरे नौकरों से पूछा, उन्होंने एक्सेप्ट किया और फिर उसने उनको निकाल दिया। अब उसने इससे पूछा कि भाई तुमने मतलब है कि कोई बात क्यों नहीं की, तुम बोले क्यों नहीं, जब मैं तुम पर इतना गुस्से हो रहा था, तुम पर मतलब है कि मैं नाराज़गी का इजहार कर रहा था, तो तुमने जवाब क्यों नहीं दिया। उसने कहा कि उस वक्त मैं कुछ भी कहता, आप मेरी बात का जो है यकीन ना करते, उस वक्त आप गुस्से की कैफियत में थे, आप कैसे मेरी बात सुनते। लेकिन मुझे उम्मीद थी कि मैं हक पर हूँ और मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया, लिहाजा मैं खामोश रहा और उसकी वजह से आपने देख लिया कि मेरी इज़्ज़त भी महफूज रही और आपकी नज़र में भी मेरा मर्तबा और मकाम जो है वो कायम रहा और मैं मतलब है कि इन चीज़ों से महफूज रहा। तो ये बहुत बड़ी बहादुरी है, ये बुज़दिली नहीं है। बाज़ औक़ात इंसान वाकई मतलब है कि उसके हवास जो है ना वो मतलब है कि हमारे यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट है ना, अबे भाई अगर आप हक पे थे तो आपको बोलना चाहिए था। खामोश होकर क्यों खड़े थे। अब आप कह रहे हैं कि खामोश रहना चाहिए, गैबी इमदाद आएगी और सेठ की समझ में आ जाएगा, वो नौकरों की छुट्टी करा देगा। तो हमें तो मतलब जो हम माहौल देख रहे हैं, ओवरऑल हम देख रहे हैं, तो भाई जब ये बात हो रही थी तो आपको बोलना चाहिए था ना, आप बोले क्यों नहीं। आप हक पर थे तो आपको लड़ जाना चाहिए था। और जहन भी यही होता है लोगों का कि भाई मेरे मतलब अमूमन ये जुमला बोला जाता है, भाई मिजाज के खिलाफ बात तो मुझे बर्दाश्त ही नहीं है भाई, मैं नहीं बर्दाश्त करता भाई, मेरे मिजाज के खिलाफ कोई बात हो तो बस फिर। तो अब तो माहौल ये हो चुका है। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी तो वाक़या है ना। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है, एक शख्स हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में कुछ नाज़ेब अल्फाज कह रहा था। तो सरकार अलैहिस्सलाम भी खामोश थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी खामोशी से सुन रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा सा कुछ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने बोलने के लिए, कुछ उसको जवाब देने के लिए कहा, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर तशरीफ़ ले गए। तो ये इनके पीछे गए, कहा जब तक वो बोल रहा था तब तक तो आप तशरीफ़ फरमा थे, जब मैंने कुछ बोलना शुरू किया आप जो है उठ के चले आए। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर सिद्दीक जब तक तुम खामोश थे एक फरिश्ता तुम्हारी तरफ से उसे जवाब दे रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुमने बोलना शुरू किया तो वो फरिश्ता चला गया और मैं भी फिर उठकर वहाँ से चल दिया। तो हमें हमारा इस्लाम तो यही सिखाता है। बहुत खूबसूरत बात, लोगों की मंतिकें अपनी जगह, उनके जो है वो तजज़िये, उनके कॉन्सेप्ट सब अपनी जगह, लेकिन हमें बस यही देखना चाहिए कि शरीयत हमें क्या कहती है, इस्लाम हमारी किस तरह रहनुमाई करता है। और आप मतलब तजर्बा करके देखें, इंशाल्लाह आपको सुकून मिलेगा, आपको इंशाल्लाह ताला फ़हम में, फ़रासत में इंशाल्लाह ताला इजाफ़ा होगा। खामोशी वक़ार है, आदमी बोल कर जो है पछताता है, खामोश रहकर कभी नहीं पछताता। बड़ी खूबसूरत बात हमें सीखने को मिली, बड़ी प्यारी हदीस हमने सुनी कि जब तक इंसान खामोश होता है तो फरिश्ता जवाब दे रहा होता है। कितनी प्यारी बात है। और वाकई हम दुनिया में भी देखते हैं कि इंसान कभी भी खामोश रहकर शर्मिंदा नहीं हुआ होगा। अगर शर्मिंदगी उठाना पड़ी होगी तो यकीनन कुछ ना कुछ बोला होगा, बोल के शर्मिंदगी उठाई होगी, खामोश रहकर शर्मिंदगी नहीं उठाई होगी। कहते हैं कि बादशाह बहराम किसी दरख्त के नीचे बैठा हुआ था, उसे एक परिंदे की आवाज़ सुनाई दी, उसने उसे मार कर गिरा दिया। फिर कहने लगा, ज़बान की हिफाजत इंसान और परिंदे दोनों के लिए मुफीद है। अगर ये परिंदा अपनी ज़बान संभालता तो हलाक ना होता। बुज़ुर्गों के बंदी चैनल के नाज़रीन, वाकई ख़ास तौर पे बुज़ुर्ग वो गौर करें कि हमें इस गुफ्तगू में कितना प्यारा सबक मिलता है। हमारे यहाँ भी अक्सर ऐसा होता है कि जो बुज़ुर्ग होते हैं, जो बड़ी उम्र के होते हैं ना, तो उनमें भी मतलब नज़ाकत आ जाती है, बर्दाश्त कम हो जाता है और क़ुव्वत बर्दाश्त में कमी आ जाती है। फिर सामने औलाद हो या घर के दीगर अफराद हों तो कोई बात बर्दाश्त नहीं होती तो गुस्से में आकर सख्त जुमले ज़बान से निकल जाते हैं। देखें, जब अल्फाज ज़बान से निकल गए तो यूँ है कि तीर कमान से निकल गया। अब वो
کتنوں کو زخمی کرے گا، کتنوں کے دل چھلنی کرے گا، کتنوں کی آنکھوں سے آنسو گریں گے، کتنوں کے دلوں سے آہیں نکلیں گی، تو کتنا ہی بہتر ہوتا کہ ہم بولنے سے پہلے تھوڑا سوچ لیتے، تھوڑا رک جاتے۔ بعد میں معافی مانگنے سے، رجوع کرنے سے بہتر ہے کہ بندہ پہلے کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار کر لے۔ اگر ایسا کریں گے تو یقین مانیں اس کی بڑی ہی برکتیں ملیں گی۔ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور یقیناً اس کا کچھ نہ کچھ اجر و ثواب بھی ہوگا۔ یہ خاموش رہنا اور خاموشی کو اختیار کرنا ہماری آخرت کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ تو چلیں عبدالاحد بھائی کی سی صحبت حاصل کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں، جی عبدالاحد بھائی اس معاملے میں کچھ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ اس پر کوئی اجر و ثواب بھی ہے، کوئی بشارت بھی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک کی رحمت ہے کہ جو اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں اور خاموش طبیعت ہوتے ہیں، یہ دو چیزیں انسان کی زندگی کو خوبصورت بناتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان یعنی اللہ۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں یار کوئی ایسا ملکہ حاصل ہو جائے، کوئی ایسی بات حاصل ہو جائے کہ لوگ جو ہے نا وہ اپنی واہ واہ کرنے والے بن کیا جائیں۔ بات، یعنی دنیاوی طور پر خواہش ایک بندہ کرتا ہے، لیکن حقیقتاً اگر ہم غور کریں تو زیادہ تر جھگڑے، ناراضیاں اور یہ جو بغض اور کینہ کی بیماری ہے، یہ اس صرف زبان سے پیدا ہوتی ہے۔ اور درست فرمایا۔ اگر یہ زبان درست ہو جائے، اگر انسان بولنے سے پہلے کچھ تولنا اور کچھ سوچنا سیکھ لے کہ مجھے بولنا ہے تو آیا کہ یہ بات جو میں بولنے جا رہا ہوں یہ میرے لیے مفید ہے یا نقصان دہ ہے۔ تو عبدالکریم بھائی جب بندہ اس طرح کرتا ہے اور یہ جو بات کرتا ہے، بحث و تکرار کرتا ہے، کسی کو جواب دیتا ہے، تو جواب دینے، بحث و تکرار کرنے کے بجائے اگر خاموش ہو جائے تو اس کے بہت سے مسئلے جو ہے نا یہ خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ اور یہ انسان جو خاموش رہا نا، اب دنیا کے ساتھ ساتھ اسے آخرت کا بھی فائدہ ملے گا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ مجھے کوئی نصیحت ارشاد فرمائیے۔ اللہ اکبر۔ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں حسن اخلاق اپنانے اور خاموش رہنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ یہ آگے فرمایا کہ یہ دونوں عمل بدن پر سب سے ہلکے اور میزان میں بہت بھاری ہیں۔ کیا بات، یعنی سبحان اس اللہ۔ کا ریوارڈ جو ہے، سبحان اللہ۔ انسان جب اس پر عمل کرتا ہے اور ان کاموں کو کرتا ہے، یہ دو عمل، اچھے اخلاق اور خاموشی۔ کئی مرتبہ آپ نے غور کیا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ جب کسی سے بحث و مباحثہ ہوتا ہے تو انسان اپنے اخلاق کھو بیٹھتا ہے، یعنی وہ باتیں بھی زبان سے نکل رہی ہوتی ہیں جو اخلاقی طور پر درست نہیں ہیں۔ تو پتہ چلا جب بندہ جھگڑا کرتا ہے، کسی کو جواب دینے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ بہت سے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ گناہوں سے بچنے کا بھی ایک ذریعہ ہے، اور یہ کام کرنے میں آسان ہے۔ یعنی اس بحث و مباحثہ کرنے سے، کسی سے الجھنے سے، کسی سے جھگڑا کرنے سے بہتر ہے یہ خاموش ہو جائے اور اچھے اخلاق اختیار کرے۔ یعنی اچھے اخلاق کو اپنا پیش نظر رکھے کہ میں جو بات کر رہا ہوں اس میں میرا اخلاق، میرا گفتگو کا انداز یہ اچھا ہونا چاہیے۔ جب اچھے اخلاق سے ہی کام کرے گا، اللہ پاک کی نزدیک اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ انسان جب دوسروں سے نرمی سے، مسکراہٹ سے، اچھے انداز سے پیش آتا ہے تو وہ دل جیت لیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، اگر کوئی گفتگو ہو رہی ہے، چار آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، اور جیسا کہ ابھی ماشاءاللہ بتایا ہے کہ خاموش شخص جو ہے نا اس کا روب ہوتا ہے۔ اب آپ بیٹھے ہیں خاموش، ایک تو منہ چڑھا کر بیٹھا ہوا ہوتا ہے نا، ایسے کر کے یوں بس، یعنی میں ہی کچھ ہوں، اور ایک ہوتا ہے خاموش، گفتگو ہو رہی ہے بڑے پیارے انداز سے مسکرا کر، اور وہ ریپلائی بھی دے رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی خاموشی میں ایک حسن اخلاق ہوتا ہے، اس کی خاموشی کا ایک انداز ہوتا ہے۔ تو جو باقی بیٹھے ہوئے لوگ ہو رہے ہوتے ہیں وہ بڑے محظوظ ہو رہے ہوتے ہیں، یار یہ بول کچھ نہیں رہے لیکن ان کا انداز ہم سے انٹر لنک ہے، یعنی الگ تھلگ بھی نہیں ہو کے بیٹھے ہوئے، ہمارے اس ماحول میں انٹر لنک ہیں جب ہم بات کر چکیں گے۔ یعنی اور یہ اکثر دیکھا ہے بہت سے لوگ، اور بنی یہ شان امیر سنت نے دیکھی ہے۔ سبحان اور ابھی اللہ۔ پچھلی دنوں ایک ریکارڈ تھی عبدالکریم بھائی، آپ کو یاد ہوگا، امیر سنت اور بزرگ اسلامی بھائی، تو امیر سنت سب کی باتیں سماعت فرما رہے تھے نا، تو میں نے غور کیا تھا اس وقت اس بات کو کہ آپ بڑے تحمل سے سنتے ہیں،
بڑے تحمل سے سنتے ہیں، سب اپنے اپنے تجربے بیان کر رہے تھے. پھر ایک حدیث پاک کسی نے بیان کی، پھر وہ اپنے تجربہ بیان کر لیتے گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک اور پھر ذاتی تجربہ بندہ. تو امیر سنت نے فرمایا یار اس کی شرح میں نے ایسے پڑھا نہیں ہے. یعنی ایک تو پہلے سنا، پورا تفصیل سنی، پھر اس کے بعد فرمایا اس کی شرح میں نے کوئی یہ سب پڑھا نہیں ہے، آپ بیان کر رہے ہیں، ہوگی آپ نے کہیں پڑھی ہوگی. تو سب سناٹا جتنے بیٹھے تھے کہ امیر سنت نے فرما دیا. تو پتہ چلا کہ خاموش طبیعت شخص جو ہے نا وہ یقیناً اس کے علم کی شان ہے یہ. اور آپ نے جو دوسری بات کہی نا کہ خاموش ہوتا ہے تو اس کا روب بھی ہوتا ہے، اور جب بول پڑتا ہے تو اس کی حقیقت بیان ہو جاتی ہے، یعنی پتہ چل جاتا ہے کہ آیا یہ عالم ہے یا غیر عالم ہے. تو یہ امیر سنت کا میں نے انداز دیکھا تھا، تو میں نے کہا یہ بھی آپ سے عرض کر دوں. اور یہ دو چیزیں جو بتائی گئی نا، کون کون سی؟ حسن اخلاق اور خاموشی. یہ دنیاوی طور پر بھی زندگی کو بہتر بناتی ہے، اور اس کی برکت سے آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے. یعنی بندہ اگر کوشش کرے نا، یوں سمجھیں عبد الکریم بھائی آپ سب بھی مختلف ایونٹس میں شریک ہوتے ہوں گے، خاندانی ایونٹس میں ہوں گے، دعوتوں وغیرہ میں جاتے ہوں گے. بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ دعوتوں میں بھی ان کا انداز ہوتا ہے، ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کہاں میں کوئی نہ کوئی بات کروں، کہاں میں الجھاؤ پیدا کروں، کہاں میں کوئی جھگڑا کر دوں. یعنی اس کے دل کے اندر اگر کوئی کینہ اور بغض ہوتا ہے نا تو وہ ٹرائی کرتا ہے کہ اب مجھے موقع ملا ہے، اب یہ میرے ہاتھ میں آیا ہے، اس کی بیٹی کی شادی ہے، اس کے بیٹے کی شادی ہے، اب وہ بولنے کی کوشش کرتا ہے. تو ایسے موقع پر آدمی کو غور کرنا چاہیے کہ میرے بولنے سے نہ جانے کتنے لوگوں کا دل دکھے گا، کتنے لوگ جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے اس مبارک ایونٹ جو ہے، جو ان کی شادی کا ایونٹ ہے، جو نکاح کا ایونٹ ہے، اس میں ان کے دل ٹوٹ جائیں. تو اگر بندہ غور کرے گا، حسن اخلاق سے پیش آئے گا، خاموشی اختیار کرے گا، تو یہ اس کے لیے دنیا میں بھی بہتری ہے اور آخرت میں بھی بہتری ہوگی انشاءاللہ الکریم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ خاموشی، حسن اخلاق اور خاموشی یہ میزان پر بڑے بھاری اعمال ہوں گے. ہم تو خاموشی کو مطلب خاموش رہنا مطلب اس کو کوئی عمل ہی نہیں سمجھا، حالانکہ خاموش رہنا بھی ایک افضل ترین عمل ہے، اور اس پر بھی اجر و ثواب کی بشارتیں بیان کی گئی ہیں. تو ہمیں خاموشی اختیار کرنے کا ذہن بنانا چاہیے، اور یقین مانیں اچھی بات زبان سے نکلے یا خاموشی ہو، نیکی کی دعوت دیں، بھلائی کی باتیں کریں، پیار محبت سے اپنے گھر والوں سے پیش آئیں، اور غصے کو کنٹرول کریں. کیونکہ جب انسان کے مزاج کے خلاف بات ہوتی ہے نا تو غصے میں آ کر پھر مطلب زبان سے وہ باتیں نکل جاتی ہیں جو نکلنی نہیں چاہیے، اور ایسی باتیں ہو جاتی ہیں کہ بعد میں انسان شرمندہ ہوتا رہتا ہے کہ یار میں نے کیا بول دیا، میری زبان سے کیا نکل گیا. خاموش ہو جاتا، برداشت کر لیتا، کتنا اچھا ہوتا. تو بات کی شرمندگی سے بہتر ہے کہ اللہ عز و جل اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے پہلے ہی یہ ذہن بنائیں کہ میں نے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے یا پھر خاموش رہنا ہے. انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. اچھی باتوں کا انجام اچھا ہوتا ہے اور اس پر انعام بھی اچھا ہی ملتا ہے. آئیے اپنے تیسرے مبلغ کی طرف چلتے ہیں. عبد المجید اتاری بھائی کیا فرماتے ہیں؟ عبد المجید بھائی بزرگوں کو بھی رکھیے گا ذہن میں کہ ہمارا چینل بزرگوں کا ہے، کوئی اچھے مشورے، کوئی ٹپس. انسان کی جو زبان ہے وہ اس کی پہچان ہے. اگر زبان سے اچھی باتیں نکلتی رہیں گی تو انشاءاللہ اس کا دل پاک ہوتا رہے گا. یعنی کہ دل پاک کرنے کا ذریعہ زبان کا اچھا استعمال ہے. بڑھاپے میں انسان کے جو تجربے اور اس کو الفاظ کا زیادہ اثر ہوتا ہے، نہیں جیسا اس کے وقت گزرا. اب جس نے اپنا ماضی بھی اچھا گزارا ہوتا ہے نا، تو یہ تو ہے کہ بڑھاپے میں بھی کوئی اچھا ماحول جوائنٹ کر لے، ایسا نہیں ہے کہ اس کو منع ہے. اللہ کی رحمت سب کے لیے کہ اس کی رحمت کے دروازے بند نہیں، لیکن جو اچھے ماحول سے وقت گزارتا رہتا ہے تو بالآخر اللہ کی رحمت سے اگر وہ بڑھاپا اس کو مل گیا، بڑھاپے میں اس کی زندگی رہی، تو انشاءاللہ اس کی زبان سے اور اس کے افعال سے اچھی چیزیں سرزد ہوں گی انشاءاللہ. ہمارے اسلام نے ہمیں ہر جگہ رہنمائی فرمائی، کاروبار ہو، شادی ہو، پارٹنرشپ ہو. تو ایسا نہیں ہے جیسے آدمی کسی سے دور نہ ہو، کنارہ کشی نہ کرے، یہ بھی اس کے لوازمات ہیں. لیکن انداز کیا ہونا چاہیے؟ ایک بزرگ شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ایک نیک شخص اپنے دشمنوں کا ذکر بھی خیر سے کرتا. اللہ اللہ اللہ. یہ بہت پوائنٹڈ بات ہے.
اور کسی کہنے والے نے کہا ہے، نگار شورا کا ایک بہت پیارا الفاظ ہے، ان کے الفاظ ہیں، جب آدمی اچھا لگتا ہے تو اس کے پسینے سے بھی خوشبو آتی ہے، اور جب وہ برا لگتا ہے تو اس کی خوشبو میں بھی بدبو آ رہی ہوتی ہے. یعنی کہ یہ اپنا ذہن بن چکا ہوتا ہے. ہمارے یہاں ذہن کیا ہے کہ ہم کانے کو لنگڑا بھی بولتے ہیں، لنگڑے کو لولا بھی بولتے ہیں، اور اندھا بھی بولتے ہیں. تو ہمیں جو اسلام سکھاتا ہے نا وہ یہ نہیں ہے، جس میں جو چیز ہوگی نا اس سے تجاوز کرنے کا حکم ہی نہیں ہے. آپ سمجھے؟ اچھا، وہ بزرگ تھے، ان کی عادت کیا تھی کہ دشمنوں کا ذکر بھی خیر سے کرتے اور ان کے منہ سے اچھی بات نکلتی. جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھ کر ان سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، تو ان کے چہرے پر، ہونٹوں پر مسکراہٹ طاری ہو گئی اور کہنے لگے دنیا میں میری کوشش ہوتی تھی کہ میری زبان سے اچھا ہی جملہ نکلے، اور اللہ پاک کے ان فرشتوں نے بھی مجھ سے کوئی سخت سوال نہیں کیا. سبحان اللہ. یہاں ایک بہت پیارا واقعہ یاد آیا. ایک شخص تھا، اس کی زوجہ سے اس کی بن نہیں رہی تھی، تو دوست نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو کہا میں گھر کی بات باہر نہیں کرتا. اللہ کیا کہا؟ گھر کی بات باہر نہیں کرتا. باہر نہیں. کچھ دنوں بعد پتہ چلا کہ طلاق ہو گئی. تو کہا اب تو بتا دو. تو کہا غیر عورت کے متعلق کہنے سے مجھے منع فرمایا. اللہ اللہ. یہ ہے ہمارا اسلام، یہ ہے ہماری تربیت. اگر ہم کاروبار بھی کریں، پارٹنرشپ بھی کریں، رشتے بھی کریں، منگنی کریں، یہاں تک کہ ایون نکاح ہو جاتا ہے، رخصتیاں ہو جاتی ہے، تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے. اسلام نے ہمیں ہمیشہ، ظاہر سی بات ہے ایسا نہیں کہ جدائیاں نہیں ہوتی، جہاں اسلام میں نکاح ہے تو کئی صورتوں میں طلاق کے بھی احکام بیان فرمائے، لیکن کیا ہے ہر چیز اچھے انداز سے ہو، ایسا ہو کہ زندگی بھر وہ بھی ہمیں یاد ہی رکھے کہ واقعی اس نے ہمیشہ ہمیں اچھا ہی الفاظ سے وہ کیا. اللہ کرے ہم سب اچھی باتیں کرنے والے بن جائیں. ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 3 بار نبی پاک علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمائی. 3 بار ارشاد فرمایا اللہ پاک اس پر رحم فرمائے جو بات کرے تو فائدہ ہو، اللہ ثواب ملے، ہے. اور جب خاموش رہے تو سلامت رہتا ہے. سبحان اللہ. یہاں یہ پتہ چلا کہ جب بھی کوئی بات کرے، اچھی بات کرے. وہ کسی نے کہا ہے کہ یا تو گفتگو کرتے ہوئے اس کی دنیا کا فائدہ ہونا چاہیے، یا پھر گفتگو کرتے ہوئے اس کی آخرت کا فائدہ ہونا چاہیے. دو چیزوں میں ظاہر سی بات ہے. اس میں کریم رضا بھائی یہ دیکھا ہے کہ ایک شخص ہے جو اپنا مال بیچ رہا ہے، تو مال بیچتے ہوئے وہ زبان کا استعمال کرے گا. جیسے مثال کے طور پہ ہر مال 12 روپے، ہر مال 100 روپے. تو زبان، وہ کہتے ہیں جو بولتا ہے اس کے بیر بکتے ہیں. لیکن یہاں اس کا بولنا اس کے لیے فائدہ مند ہے، یہاں کسی کے لیے تکلیف دہ نہیں ہے. یہاں اس کی دنیا کو فائدہ ہو رہا ہے یا اس کی آخرت کو فائدہ ہو رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بزرگوں کے بندی چینل کے ناظرین، بڑی کارآمد گفتگو فرما رہے تھے عبد المجید عطاری بھائی. واقعی اگر ہم خاموشی کو لازم پکڑ لیں، اب یقین مانیں ہمارے گھر کے ماحول بہت اچھے ہو سکتے ہیں. میاں بیوی میں نوک جھوک ہو جاتی ہے، بات بڑھ جاتی ہے. بات بڑھنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دونوں خاموشی اختیار نہیں کر رہے ہوتے. ایک نے کچھ بولا تو دوسرے نے جواب دینا ہے، دوسرے نے جواب دیا تو پہلے فریق نے کچھ بولنا ہے. تو یہ ایک دوسرے کو جواب دیتے دیتے ہی ایسی مقابلے کی کیفیت بن جاتی ہے کہ بات بڑھتی چلی جاتی ہے، اور بسا اوقات غصے میں ایسے الفاظ زبان سے نکل جاتے ہیں کہ پھر ساری عمر کا پچھتاوا گلے پڑ جاتا ہے. تو ایک بڑی پیاری حکایت یاد آ رہی ہے. اسی طرح کسی میاں بیوی میں ناچاکی تھی، تو زوجہ نے اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی آج کل بڑے جھگڑے ہو رہے ہیں. بھائی نے کہا اچھا، ایک بڑے اللہ والے ہیں، میں ان سے تعویذ لا کے دوں گا. بہن بھی چلی گئی ساتھ، باپردہ ملاقات ہوئی. تو جو عامل صاحب تھے وہ عالم دین بھی تھے، سمجھدار تھے. انہوں نے سارا معاملہ سنا اور پھر ایک تعویذ دیا کہ بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ کے شوہر گھر میں آئیں تو آپ نے فوراً تعویذ منہ میں رکھنا ہے اور زور سے دبا لینا ہے. وہ گھر میں آ کے کچھ بھی بولیں آپ نے مسکرانا ہے اور تعویذ کو اور سختی سے دبانا ہے. بس یہ کام کرنا ہے. 2-3 دن، 4 دن، 6 دن، ہفتہ آپ کریں، پھر میرے پاس آ کے بتائیے کیا ہوا. اب جب شوہر روٹین کے مطابق شام میں گھر میں آئے تو جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے عبد المجید بھائی، زوجہ نے وہ تعویذ لیا اور منہ میں لگا کے دبا لیا. اور پیر صاحب نے کہا تھا مسکرانا ہے، اب وہ مسکرا نہیں. شوہر نے بولا کیا ہو گیا؟ کوئی جواب نہیں، خاموشی اور مسکراہٹ.
شوہر نے کہا اچھا چائے تو پلا دو، چائے لے کر، پانی لا کے دو تو پانی لا کے دے دیا۔ وقت گزرتا رہا، ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، ہفتہ گزر گیا، کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوا۔ تو وہ پیر صاحب کے پاس گئیں اور جا کر شکریہ ادا کیا، تو پیر صاحب نے کہا کہ یہ تعویذ نہیں تھا، خالی کاغذ تھا، بس تمہیں چپ کرانے کے لیے دیا تھا، اگر تم چپ ہو جاؤ، یعنی دونوں میں سے ایک بھی خاموشی اختیار کر لینا تو یقین مانے گھر بچ جاتا ہے۔ تو خاموشی کی بڑی برکت ہے۔ آئیے ہمارے پروگرام میں ایک سیگمنٹ ہے اور خاموشی کے بارے میں نگران شورا کا سیگمنٹ ہے، دیکھتے ہیں ہماری کیا تربیت فرما رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو اللہ اور قیامت کے دین پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ چپ رہے۔ ایسی گیدرنگ ہوتی ہے جن سے بات کرتے بندہ 10 دفعہ سوچتا ہے کہ یار یہ 2 منٹ کے اندر عزت کے کچرے کر دے گا، 2 منٹ میں عزت اتار دے گا۔ لوگ ہنستے ہیں کیونکہ اس کی بھی وہاں میں آنے واہ میں واہ ملانے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، مگر وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں اپنے اس انداز کے ذریعے ایک مسلمان کی دل آزاری کر رہا ہوں، اس کی عزت میں ہاتھ ڈال رہا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان کی عزت میں دست اندازی کرنا یہ بدترین سود ہے۔ اب آپ بتائیے اس کے سوا چارہ کیا ہے ہمارے پاس کہ ہم چپ رہیں یا اچھی بات کریں؟ لوگوں کا معیار ایسا ہو چکا، ہم کیا کریں کہ آپ لوگوں کو ہنسا دینے کے لیے کسی کی بے عزتی کرتے ہیں، اس کا کچرا کر دیتے ہیں۔ ماں مارے گی گھر جا، بھائی ماں کیوں مارے گی؟ اور کیا ضرورت ہے ماں کی باتیں باہر لانے کی؟ کیا ضرورت ہے بیوی کی باتیں باہر لانے کی؟ کیا ضرورت ہے؟ آخر آپ کی ایسی کیسی گیدرنگ ہے جس میں آپ اپنی ماں کا، اپنی بہن کا، اپنی بیوی کا تذکرہ کرتے ہیں؟ آئی کانٹ بلیو یار، کیوں 4 دوستوں کو آپ مطلب کہ اپنے گھر کی عورتوں کے اوپر ہنسنے کا موقع دے رہے ہو؟ ایسے دوست کیوں بناتے ہو جو کل آپ کی بیوی کی باتیں کرے، آپ کی بہن کی باتیں کرے، آپ کی ماں کی باتیں کرے؟ یار ہم غیرت مند لوگ ہیں، ہمارے گھر کی عورتوں کی باتیں پرائے مرد کیوں کریں گے؟ اللہ کرے کہ ہم چپ رہنے والے بن جائیں۔ بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین، گھر کی باتیں گھر سے باہر نہیں جانی چاہیے، یہ احتیاط ہونی چاہیے۔ بڑی پیاری روایت بیان کی تھی، واقعہ بیان کیا عبد المجید بھائی نے بھی، کہ کسی نے پوچھا کہ بھائی وہ کیا معاملات چل رہے ہیں تمہارے؟ بولے یار بس وہ اچھی بات نہیں ہوتی، گھر والوں کی بات باہر نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی معاملات اتنے بگڑے کہ آخر کار طلاق کی نوبت آ گئی۔ تو پوچھا بھائی اب تو بتا دو کیا مسئلہ تھا؟ کہا غیر عورتوں کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ مطلب اتنا پیارا طریقہ ہمارے بزرگوں کا ہوا کرتا تھا، اور آج واقعی ماحول بڑا خراب ہوتا جا رہا ہے۔ گھر میں کوئی مسائل ہوتے ہیں تو ہمارا ذہن یہ ہے کہ بس جو اپنے دوست جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے کلوز ہوتے ہیں، کلوز فرینڈ ہیں، تو ہم جا کر باتیں ان سے کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، یار گھر میں یہ ہو گیا، بہن نے یہ کر دیا، امی جان نے یہ کر دیا، اگر زوجہ سے نہیں بن رہی، یار بیگم نے اتنا پریشان کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ ساری بیکار باتیں ہیں، ان کے نقصانات ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ یقین مانیں اگر آپ ذہنی سکون چاہتے ہیں نا، گھر کی بات باہر بالکل بھی نہ کریں، کوئی کتنا ہی اچھا دوست کیوں نہ ہو، اپنے ویک پوائنٹس کسی کو بھی نہ دیں، گھر اپنی کمزوریاں نہ بتائیں، اپنا ذکر نہ کریں، کیونکہ آپ جس سے ذکر کر کے آئیں گے نا پتہ نہیں 10 کے آگے مزید آپ کا ذکر خیر ہوتا رہے گا اور آپ کے نام کے ڈنکے بجتے رہیں گے۔ اس کے گھر کے حالات ہی ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ صبر کریں، اللہ سے دعا کریں اور خاموشی اختیار کریں۔ جو انسان خاموش ہو کر معاملات کو دیکھتا ہے نا، یقین مانے غیبی مدد ملتی ہے، مسائل حل ہوتے ہیں، برکت ہوتی ہے کاموں میں، اللہ کریم نقصان سے بچاتا ہے اور عزتوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہماری شورا کے نگران پہ بڑی برکتیں، رحمتیں نازل فرمائے۔ بڑی قیمتی گفتگو فرمائی آپ نے، اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین، تصویر پھر دیکھ لیں۔ تصویر آپ کو دکھائی گئی تھی، اس تصویر کے بارے میں آپ نے کال کر کے تصویر آپ کو کیا پیغام دے رہی ہے، آپ کی سمجھ میں کیا آتا ہے؟ ایک شخص ہے جو غالباً قید میں ہے، دروازہ بند ہے، سلاخیں ہیں لوہے کی، اور ایک روٹی کا ٹکڑا، ایک روٹی پوری باہر پڑی ہوئی اور ایک چابی بھی پڑی ہے جس سے یہ لاک ہے۔ اچھا اب روٹی دور ہے، وہ روٹی کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے، چابی نہیں کھینچ رہا ہے کہ دروازہ کھل جائے اور آرام سے روٹی اٹھا لے۔ اس تصویر کو دیکھ کر آپ کو کیا پیغام مل رہا ہے؟ کوئی اچھا پیغام دینا چاہیں، کوئی نصیحت کرنا چاہیں تو نمبر اسکرین پر چل رہا ہے، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، کال ریکارڈ کرا سکتے ہیں، انشاءاللہ وقت مناسب پر آپ کا پیغام
اپنے پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین، بہت ہی پیارا موضوع ہمارا جاری ہے، خاموشی۔ انشاءاللہ اسی پر گفتگو ہماری جاری رہے گی۔ اس سے پہلے کہ میں مزید گفتگو آگے کروں، ایک موضوع کے متعلق کال ہے، آئیے اس کال کو بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی، میرا یہ سوال ہے، کیا خاموشی ہمیشہ کمزوری کی علامت ہوتی ہے؟ کیا خاموشی ہمیشہ کمزوری کی علامت ہوتی ہے؟ جی نوید مدنی بھائی، خاموشی کے بارے میں ایک تو سوال بھی آیا، اس کی بھی کچھ وضاحت فرمائیے گا۔ اور پھر ہمارے یہاں واقعی ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، ہمیں کوئی مقام و مرتبہ مل جائے، اس کے لیے مطلب ہمارا ذہن یہ ہے کہ اپنے آپ کو منوانے کے لیے بولنا پڑتا ہے، میں کیا ہوں بتانا پڑتا ہے۔ اور میں خاموش ہو کے بیٹھا رہوں گا تو سب کو کیا پتہ چلے گا میرے اندر کیا صلاحیتیں، کتنا ٹیلنٹ ہے میرے اندر؟ تو مطلب اس کے بارے میں آپ ہماری کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے جو سوال کیا کہ کیا خاموشی کمزوری کی علامت ہے، تو ایسا نہیں، بلکہ خاموشی تو بہت بڑی بہادری ہے۔ اللہ، ایک شخص آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، آپ کو غصہ دلانے والی باتیں کر رہا ہے اور آپ خاموش ہیں، تو یہ تو ہر ایک کا کام نہیں نا۔ حدیث پاک میں فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے پہلوان کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو کرے۔ اللہ اللہ، تو سبحان ایسے موقع پر غصہ آ رہا ہے، دل چاہ رہا ہے کہ اس کو میں سناؤں اور ایسی سناؤں کہ یہ یاد رکھے، لیکن ایسے میں آپ خاموش ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں حدیث پاک کی روح سے آپ غصے پر قابو پا کر بہادری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کیا نہ بات کہ مطلب ہے کہ کمزوری اللہ، کا ہمارے یا یہاں تو بالکل بزدلی۔ معاملہ الٹ ہے، ہم تو الگ ہے، بالکل الٹ ہے۔ تو بالکل مطلب ہے کہ اس کے انشاءاللہ فائدے ہوں گے، آپ خاموش رہیں گے، سامنے والا بھی خاموش ہو جائے گا، اور وہ بھی مطلب ہے کہ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ یار یہ کیسا شخص ہے، میں اس کو بول رہا ہوں، اس کو برا بھلا کہہ رہا ہوں، لیکن یہ خاموشی سے سن رہا ہے۔ تو خاموشی کا وصف اپنانا چاہیے، بہت ساری خوبیاں ہیں۔ اور ابھی جیسے عبدالاحد بھائی نے بھی فرمایا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث بیان کی کہ حسن اخلاق اور خاموشی دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا الصمت سید الاخلاق، خاموشی اخلاق کی سردار ہے، یعنی خوش اخلاقی کے جو اوصاف ہیں ان میں خاموشی سب سے بڑھ کر ہے، سر فہرست ہے۔ سر کیا فہرست بات ہے، کیا بات ہے، کو سردار کہا گیا۔ اللہ اللہ۔ تو یہ بہت بڑی خوبی ہے، اس کے بہت سارے فائدے ہیں، اور ہر شخص چاہتا ہے دنیا میں کامیابی حاصل کرے، کوئی چاہتا ہے عزت بڑھے، کوئی چاہتا ہے دولت و سکون ملے، کوئی دل کی راحت کا طلبگار ہے۔ تو آپ خاموشی اپنائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ محسوس کریں گے کہ جو آپ مرتبہ چاہ رہے ہیں، جو آپ لوگوں سے مطلب ہے کہ اچھی امید رکھ رہے ہیں، تو ان پر اترنے کے لیے انشاءاللہ آپ کی خاموشی آپ کا بہترین جو ہے یہ مطلب ہے کہ ایک ذریعہ ہے۔ اچھا، ایک جملہ میں نے پڑھا کہ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ شور مچا دے، بے شک، کامیاب ہونے کے لیے شور نہیں کرو، محنت کرو خاموشی سے، صحیح۔ کامیابی شور مچا دے گی۔ دیکھیے خاموش رہنا فضول بات کرنے سے بہتر ہے، یہ یعنی کہ خاموشی کی جو منطق ہے، لاجک ہے، لاجک آف سائلنس، خاموشی کی وہ یہی ہے کہ ایسا نہیں کہ آدمی چپ چاپ بیٹھا رہے، بلکہ ضرورتاً بولے، اچھا بولے، لیکن فالتو نہ بولے، فضول گوئی سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے۔ یہی خاموشی کی جو ہے نا مطلب ہے کہ حکمت ہے کہ وقت پہ بولے۔ اگر کسی نے سلام کیا تو خاموش، پہ مجھے بولنا نہیں ہے، میں نے خاموش رہنے کا جو ہے نا تہیہ کیا ہے، تو بھائی آپ پر تو سلام کا جواب دینا واجب ہے، اب تو بولنا واجب، تو بولنا پڑے گا، اب تو بولنا واجب ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ خاموش، محض خاموش، ایسے نہیں، بلکہ اچھی بات کہیں یہ خاموش رہنے سے بہتر ہے، اور بری بات کہنے سے خاموش رہنا بہتر ہے۔ اسی وصف کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، یعنی وہی فضول بات سے بچنا اور خاموش رہنا۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 3 ہے والذین هم عن اللغو معرضون، ترجمہ کنز الایمان، اور وہ جو فضول بات سے منہ پھیرنے والے ہیں، اعراض کرنے والے ہیں، منہ پھیرنے والے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے حضرت علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں فضول بات سے مراد ہر وہ قول،
फेल और नापसंदीदा या मुबाह काम है। मुबाह वो होता है जिसमें ना कोई फ़ायदा हो ना नुकसान हो, जिसमें ना सवाब हो ना गुनाह हो। जिस काम मुसलमान को दीनी या दुनियावी कोई फ़ायदा ना हो, जैसे मजाक मस्खरी, बेहुदा गुफ्तगू, खेल कूद, फजूल कामों में वक्त ज़ाया करना वग़ैरह, वो तमाम काम जिनसे अल्लाह पाक ने मना फरमाया है। ख़ुलासा ये है कि मुसलमान को अपनी आखिरत की बेहतरी के लिए नेक आमाल में मसरूफ़ रहना चाहिए, या वो अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरत के मुताबिक हलाल माल कमाने की कोशिश में लगा रहे। तो देखिए, फ़ुज़ूल बात से बचना, इसकी बड़ी तारीफ़ की गई, और मज़ीद तफसीर में हमने ये सुना कि इससे क्या मुराद है, और मोमिन की बेहतरी इसी में है कि वो फ़ुज़ूल बातों से बचे और नेकियां करके अपनी आखिरत को बेहतर बनाने की कोशिश करे। इसी तरह की एक हदीस पाक है, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिन हुस्नी इस्लामिल मरई तरकुहु मा ला यानीही, आदमी के इस्लाम की अच्छाई में से ये है कि वो ला यानी चीज़ छोड़ दे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बेमकसद बेफ़ायदा चीज़ को जो है वो छोड़ दे, ये उसके इस्लाम की खूबी में से है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। एक मुसलमान है, उसके अंदर ये खूबी होनी चाहिए कि वो वही काम अपनाए जिसमें उसकी दुनिया और आखिरत का फ़ायदा हो, और जिसमें ना दुनिया का फ़ायदा है ना आखिरत का फ़ायदा है तो उससे जो है वो दूर रहे, उसे तर्क कर दे। कामयाब और समझदार लोग वही हैं जो अपनी गुफ्तगू को बामकसद बनाते हैं, फजूल बातों में नहीं पड़ते, दूसरों के लिए खैर और नसीहत का ज़रिया बनते हैं। अगर ज़बान ज़िक्र इलाही में और दिल फ़िक्र आखिरत में मशगूल हो जाए तो बुढ़ापा बाबरकत बन जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बुढ़ापे में कुछ मामलात हो जाते हैं, आदमी मतलब जो है ना क़ुव्वत बर्दाश्त कम हो जाती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है और गुस्सा आना शुरू हो जाता है। तो और बास तो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा, जैसे गुस्से का दामन ऐसा थामा है मजबूती से, अब छोड़ना ही नहीं है। हर बात में गुस्सा, जिसको देखो झाड़ रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि खामोश रहने की आदत अपनाएं, खामोश रहना सीखें। आप देखेंगे इंशाअल्लाह थोड़े ही अरसे में आपकी ये गुस्से वाली, चिड़चिड़ेपन वाली आदत इंशाअल्लाह ताला इस खामोशी की बरकत से चली जाएगी। आप इंशाअल्लाह खुश अखलाक और मिलनसार बनना शुरू हो जाएंगे। फिर जब आप ऐसा करेंगे तो लोग आपके करीब भी आएंगे। सुभान अल्लाह। जब आप मोहब्बत देंगे, आपके घर के अफराद आपको पूछेंगे, आपके पास बैठेंगे, आपसे तजर्बे की बातें सीखेंगे। जो उम्र का तजर्बा आपके पास है वो इनके पास नहीं है। दुनिया के उतार चढ़ाव जो आपने देखे हैं अभी वो उनसे नहीं गुजरे। तो ये जो आपके पास तजर्बा है, इससे इंशाल्लाह वो भी फ़ायदा उठाएंगे और आपको भी इंशाल्लाह ताला इसका फ़ायदा होगा, आखिरत का भी सवाब मिलेगा। बस अल्लाह पाक हमें इस फ़लसफ़े को समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और खामोशी की आदत अपनाने की सादत नसीब। सुभान अल्लाह। चुप रे वंता मोती मिल सब्र करे ताहिरे, पागल वांगो रोला पावे, पागल वांगो रोला पावे, ना मोती ना हीरे, नबी दा नाम लइए, अल्लाह दे नबी दा। सुभान अल्लाह। बुज़ुर्गों के मंदी चैनल के नादरीन, बड़ी अच्छी बात हमें सीखने को मिली कि जो खामोश रहना है वो अपने आप को खामोश जो रखना है ना, वो फजूल बातों से रखना है। अब ये इसका मकसद नहीं है, बड़ी अच्छी बात की हमारे नवीद मदनी भाई ने। अगर किसी ने आपको सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अब जवाब देना वाजिब है, अब खामोश नहीं देंगे। अगर आपने जवाब नहीं दिया तो ये तो गुनाहगार हो गए, गुनाह हो गया, वाजिब तर्क हो गया। और आवाज़ भी इतनी आवाज़ से देना है कि जिसने सलाम किया है वो सुन ले, ज़रूरी है। तो अब बोलना ज़रूरी था। तो ये हमें सीखना पड़ेगा कि खामोश कहाँ रहना है, किन बातों पे खामोशी इख्तियार करनी है। खामोशी कहाँ इख्तियार करनी है? फजूल बातें। और फजूल बातें वो होती है कि जिसमें दुनिया और आखिरत का कोई फ़ायदा ना हो, वो मुबाह बात होती है।
اور اب اس میں ایک ہوتا ہے مباح بات، اور بعض باتیں وہ ہوتی ہیں جو زبان سے نکلتی ہیں انسان کو گناہ گار کر دیتی ہیں. فحش کلامی ہوتی ہے، کسی کی غیبت ہوتی ہے، کسی کی چغلی کر رہے ہیں، کسی پہ الزام لگا رہے ہیں، کسی کی عزت اچھال رہے ہیں، تو یہ تو سارے ناجائز اور حرام کام ہیں، یہ بھی زبان سے ہو رہے ہیں. اگر خاموشی اختیار کرتے تو زبان ان سارے گناہوں سے بچ جاتی. تو پتہ چلا کہ زبان کی حفاظت از حد ضروری ہے. دیکھیں زبان کو اللہ تعالیٰ نے 32 سپاہیوں کے پہرے میں رکھا ہے، لیکن جب یہ بولنے پر آتی ہے تو 32 سپاہیوں کا پہرا توڑ کر بولتی ہے، اور بعض دفعہ تو ایسا بولتی ہے کہ سامنے والے ان سپاہیوں کو ہی گرا دیتے ہیں، دانت ہی ٹوٹ جاتے ہیں. تو زبان کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کی بڑی برکتیں ہیں. آئیے کوئی کالرز ہیں ہمارے ساتھ، سنتے ہیں کیا فرماتے ہیں. جی کال دیجیے. کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں آپ سب لوگ؟ سلسلہ بہت اچھا جا رہا ہے. مجھے آپ کے سلسلے میں یہ سوال پوچھنا تھا کہ کیا خاموشی محبت کا اظہار بھی ہو سکتی ہے؟ برائے کرم اس کا جواب عنایت فرما دیں. سبحان اللہ، کیا خاموشی محبت کا اظہار بھی ہو سکتی ہے؟ ایک اور کال بھی ہے. جی مزید کال دیجیے. میرا سوال یہ ہے کہ خاموشی انسان کی شخصیت پر کیا اثر ڈالتی ہے؟ اللہ اکبر، خاموشی انسان کی شخصیت پر کیا اثر ڈالتی ہے؟ عبد الاحد بھائی، 2 سوال ہیں، اور دوسرا یہ کہ خاموشی کی کچھ برکات کا بھی بیان فرمائیں. انشاءاللہ عز و جل. انسان کی شخصیت پر سب سے بڑا اثر تو یہ ڈالتی ہے کہ اس کا رعب قائم ہو جاتا ہے. سب سے بڑا اثر تو یہ ہوتا ہے. بعض اوقات جیسے کہ کہا گیا کہ بول کر جو ہے نا پچھتانا پڑتا ہے، خاموش رہ کر پچھتاتا نہیں ہے بندہ. تو جب بندہ اس طرح اپنا ذہن بنائے گا کہ مجھے خاموش اس لیے رہنا ہے کہ میرے ایمان کی سلامتی. اللہ اللہ. بعض اوقات ہوتا ہے انسان بولتا چلا جاتا ہے اور زبان سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جس سے اس کا ایمان بھی چلا جاتا ہے. تو یہ غور طلب بات ہے کہ خاموشی ہمیشہ جو ہے نا یہ عقل مند اور سمجھدار لوگوں کی جو ہے نا یہ پہچان رہی ہے کہ جب بندہ خاموش نظر آئے گا نا آپ کو تو وہ حقیقتاً اس کے اندر ایک عقل مندی نظر آئے گی. اور جب یہ شخص بات کرے گا، کبھی بھی بات کرے گا، تو اس سے کوئی نہ کوئی حکمت بھری بات ملے گی ہمیں، کوئی نہ کوئی ایسی بات ملے گی. اور پھر یہ شخص جب بھی بات کرے گا تو وہ سوچ کر بولے گا، تحمل سے بولے گا، سوچ کر بولے گا. اور کئی جگہوں پر خاموش رہنے کی برکت کیا ہوگی کہ وہ اپنے دل میں اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے یوں سمجھیں کہ کوشش کرنے والا محسوس ہوگا. یعنی بندہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ یار اس کو ابھی جواب دے دوں، ابھی اس کو کہہ دوں، کوئی بات کر دوں. اچھا کئی مرتبہ بندہ بات کر بھی دیتا ہے، جب تھوڑا سا ریلیکس ہوتا ہے نا تو اسے احساس ہوتا ہے یار میں نہیں بولتا تو، میں خاموش رہتا تو میرے خاموش رہنے میں مجھے یہ فائدہ مل جاتا. اب میں نے بول دیا، میرا رعب بھی چلا گیا، میری بات کی ویلیو بھی کمزور ہو گئی، میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا تھوڑا سا میرا ریشز بھی، یعنی یوں سمجھے کہ میں اس طرح ریش ہو گیا، اس سے رف انداز میں نے بات کر لی. تو مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ تھوڑا سا ریلیکس ہوتا ہے. تو یہ ریلیکس پہلے ہی ہو جائے، یہ تھوڑا سا پہلے ہی سوچ لے کہ اب جو میں بولنے جا رہا ہوں آیا اس بولنے میں کوئی فائدہ بھی ہے یا نقصان ہے. تو جب سوچ لے گا تو اس کو اچھے انداز سے بات کرو. چونکہ ہمارا بزرگوں کا مدنی چینل ہے اور بزرگوں کو غصہ بہت آتا ہے نا، مثال اوپر کا تقاضا ہے. لیکن بعض بزرگ بڑے تحمل مزاج ہوتے ہیں. یعنی دونوں چیزیں ہیں. کچھ ایسے ہوں گے کہ ان کے نواسیاں ان کے گرد ڈھیرا ڈال کے بیٹھے ہوں گے، جیب میں ان کی ٹافیاں بھی ہوں گی. تو وہ ہر چیز جو ہے نا وہ نفسیات کے مطابق پہچان، کیونکہ ان کا تجربہ ہوگا نا، ایک زندگی گزری ہوگی اور اپنے تجربات کی روشنی میں انہوں نے یہ سیکھا ہوگا کہ مجھے ان لوگوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے، خواہ وہ بچے ہوں یا بڑے ہوں. تو اب ان کی اگر یوں سمجھے گھر میں بہو بھی ہے نا تو وہ بھی آئے گی، ابو ذرا بتائیے کسی چیز کی حاجت تو نہیں ہے؟ نہیں بیٹا الحمدللہ بہت کچھ موجود ہے، چل تھوڑا سا پانی لا کے رکھ دے. یعنی وہ کام بھی ہو گیا اور اس کو تھپکی بھی ہو گئی. یعنی بات کرنے والا جو ہے نا دوسرے کو اہمیت دے. جب بات کریں نا تو سامنے والے کو اہمیت دینا بہت ضروری ہے. جب آپ سامنے والے کو اہمیت نہیں دیں گے، حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بعض بزرگوں کا قول نقل کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ خاموش رہنے والے میں 2 خوبیاں جمع ہو جاتی ہیں.
دو خوبیوں کے بارے میں آپ ارشاد فرماتے ہیں. پہلی خوبی تو یہ ہوتی ہے کہ اس کا دین سلامت رہتا ہے. سبحان اللہ. یعنی اسے اتنا بڑا اس کا اجر مل رہا ہے کہ اس کو دین کی سلامتی. اور انسان کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ اس کا ایمان ہے. ایمان. اور جب ایمان سلامت ہو گیا تو سب کچھ سلامت ہو گیا. تو سب سے مین بات پہلی آپ نے فرمائی کہ اس کا دین سلامت رہتا ہے. اور دوسری یہ بات ہوتی ہے کہ جب کوئی بات کر رہا ہے نا، اب جیسے نوید بھائی بات کر رہے ہیں، میں بیچ میں بولنا شروع کر دوں گا تو میں نوید بھائی کی بات سمجھ نہیں پاؤں گا. تو دوسرے کی بات جو ہے وہ اچھے انداز سے سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ تحمل کرنا ہوگا، کچھ خاموش رہنا ہوگا، تو آپ دوسرے کی بات سمجھ سکیں گے، اس کا سلوشن نکال سکیں گے. اور پھر بزرگ افراد جو ہیں جب وہ صبر کریں، اگر وہ صبر کر لیں گے، اگر وہ خاموش رہیں گے تو پورے خاندان میں اس بزرگ کا امیج ہوگا. یعنی جب وہ آئیں گے نا تو بچے ان کی طرف التفات کریں گے، ان کی دست بوسی کریں گے، ان سے ملاقات کریں گے. اچھا ان کے بیٹے بھی اگر وہ خاموش طبیعت ہوں گے، خوش اخلاق ہوں گے تو ان کی اولاد بھی جب قریب آئے گی نا تو وہ ادب سے کھڑی ہو جائے گی. لیکن بعض جو چڑچڑے ہوتے ہیں، بولتے ہی رہتے ہیں، جھاڑتے ہی رہتے ہیں، یہ کہاں رکھ دیا، وہ کہاں سے اٹھا کے لیا، ارے ادھر آ دیکھ گلاس توڑ دیا نا، میں نے منع کیا تھا نا تجھے. اب جو اس طرح ڈانٹنے ڈپٹنے والے ہوں گے نا تو ان کے قریب کوئی نہیں آتا، ان کے پاس کوئی نہیں بیٹھنا پسند کرتا. اور پھر یہ رشتوں کا ایک یوں سمجھے تقاضا ہے، یہ رشتوں کا ایک تقاضا ہے کہ انسان جو ہے وہ ہر ایک کی پرسنالٹی کے مطابق اس سے مخاطب ہو، ہر ایک کو اس کے مطابق اہمیت دے، ہر ایک کے ساتھ اس کے مطابق ڈیل کرے. عبد الکریم بھائی، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بس ہر بات میں بولنا چاہتے ہیں اور پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے دلوں کو توڑ ڈالتے ہیں، دلوں کو توڑ ڈالتے ہیں، دلوں کو دکھا ڈالتے ہیں اور پھر انہیں احساس بھی نہیں ہوتا. اچھا ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا بالکل سینس لیس لوگ ہوتے ہیں، یعنی ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس سے سامنے والے کا دل کرچی کرچی ہو گیا، وہ بیچارہ غم زدہ ہو گیا، لیکن ان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا کیونکہ ان کی ایک ہیبٹ ہوتی ہے نا، یہ بولتے رہتے ہیں بولتے رہتے ہیں اور بولتے رہنے کی وجہ سے ان کی بات کا اثر بھی کم ہو جاتا ہے. جب یہ جواب زیادہ دیتے ہیں، لوگوں کو زیادہ بولتے ہیں تو ان کی بات کا اثر. اگر ایسا شخص جس کی عمر بھی زیادہ ہو، یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا بزرگ ہے، اور اس بزرگ کی کیفیت یہ ہو کہ وہ بات مختصر کرتا ہو لیکن پر دلیل اور بڑی خوبصورت انداز میں کرتا ہو، جب بات کرتا ہو تو جب گویا کہ پھول جھڑ رہے ہوں اس کی زبان سے، تو گھر والے چاہتے ہوں کہ یار ابو کچھ بولے تو صحیح، نانو کچھ آج سنائے تو صحیح ہمیں، دادو آج ہمیں یہ تو بتائیے. تو وہ خود سوال کرتے ہیں، ان کو مزہ آتا ہے کہ جب یہ بولتے ہیں نا تو ہمیں اچھا لگتا ہے. یہ غور کر لیجئے کہ آیا میرے اس کردار سے میرے بچے، میرے پوتے پوتیاں، میرے نواسے نواسیاں، میرے گھر میں موجود میری محرم خواتین، کیا یہ میرے اس کیریکٹر سے مطمئن ہیں؟ یا ہر شخص جو ہے نا مجھ سے کتراتا رہتا ہے، ابھی گروپ میں نہیں جانا، ابا بیٹھے ہیں، ابھی ادھر نہیں جانا، نانو بیٹھے ہیں، نانو ڈانٹ دیں گے. ایسا کیفیت اگر آپ کے گھر میں ہے تو اس کا مطلب آپ کا امیج گھر میں اچھا نہیں ہے. آپ کا امیج گھر میں اچھا ہے کب ہوگا؟ کہ جب ہر ایک آپ کے ساتھ بات کرنے میں ایزی فیل کرے گا، آپ کے ساتھ گفتگو کرنے میں اچھا محسوس کرے گا کہ یار یہ ان سے بات کرنے کو مزہ آتا ہے. یعنی بچہ بھی ہے نا، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ یہ آپ کے کاٹن کے سوٹ آپ نے پہنا ہوا ہے اور وہاں سے بچہ دوڑتا ہوا ہے، ٹھہر جا میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے. آپ اگر ایسے کرنے والے ہوں گے نا تو بچہ کبھی آپ کے قریب نہیں آئے گا، اور وہ آئے گا اس کو اٹھا کے سینے لگا لیں گے نا تو وہ کہے گا یہ نانو تو ہمارے بس نانو ہی ہیں، ہمارے نانو جو ہے نا یہ بس یہ ہماری نانو ہے. اس کو یہ فیلنگ ہوگی کہ یہ میرے نانو مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں. تو آپ اپنے کردار کو، میں اپنے کردار کو ہم چیک کر لیں کہ آیا ہمارا جو اطراف رہنے والا ایک ماحول ہے وہ ہم سے کس حد تک مطمئن ہے. کسی کو مطمئن کرنے کے لیے نہیں، بات وہی ہونی چاہیے اللہ کی رضا پیش نظر ہو. سبحان جو بھی عمل کریں اللہ پاک کی رضا کے لیے کریں. جب اللہ کی رضا کے لیے عمل ہوگا تو اس کے اندر خود ہی نکھار پیدا ہو جائے گا. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. بزرگوں کے بندی چینل کے ناظرین، واقعی بزرگوں کو تو بہت زیادہ ضروری ہے. دیکھیں ہمیں اپنے زندگی کو بہتر بنانا ہے، اپنے گھر کو بہتر سے بہترین بنانا ہے. آج تک تو ہم نے یہی سمجھا کہ روب ہونا چاہیے گھر پہ. عبدالعاد بھائی نے تو بتایا کہ بھائی ملنسار بنے، محبت. ایسا نہ ہو کہ آپ جہاں جا کے بیٹھے وہاں کرفیو لگی، آپ ڈرائنگ روم میں، کوئی بچہ ڈرائنگ روم میں نہیں آ رہا، آپ روم میں، آپ کے روم میں کوئی نہیں آ رہا، کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. بولو دادا صاحب ہیں اندر، بھائی ہم اندر نہیں جا سکتے. آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں کرفیو لگتا جا رہا ہے، سب غائب.
اپنے اپنے کمروں میں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسا ہو کہ جہاں آپ ہوں سب وہیں ہوں, سب آپ کے پیچھے پیچھے, آپ جہاں جا رہے ہیں آپ کی فیملی آپ کے پیچھے پیچھے موو کر رہی ہے. یقین کریں زندگی کا مزہ آ جائے گا, آپ کا گھر با رونق ہو جائے گا, برکتیں آ جائیں گی. انشاءاللہ اس کی برکتیں لوٹیں گے, اس کو اپنائیں گے بھی. میں بھی اپنے گھر میں اپنانے کی کوشش کروں گا. آپ بھی نیت کر لیں انشاءاللہ بہتر سے بہترین کا سفر کریں گے. اور خاموشی, یہ جو آپ اپنے آپ کو خاموش رکھنے کی کوشش کریں گے اور مٹھاس کو بڑھائیں گے, یعنی محبت کو بڑھائیں گے, یقین مانیں اس سے محبت بڑھے گی. اپنے اخلاق کو اچھا کریں گے, اس سے محبت بڑھے گی. عبد المجید بھائی, کیا خاموشی بھی محبت کا اظہار ہوتی ہے؟ کچھ قیمتی جملے ارشاد فرمائیں. خاموشی محبت کا اظہار ہوتی ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جس سے آپ محبت کرتے ہیں اور اس نے کچھ باتوں کا اظہار کیا یا اس نے آپ کی طرف کچھ کہا اور آپ مسکرا کر خاموش بھی رہے, تو اس کو یہ لگے گا کہ یار یہ مجھ سے محبت کرتا ہے, اس کی تائید ہوگی اس طرح. تو اس میں بھی اظہار ہو جاتا ہے. تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آدمی کوئی بات ہو رہی ہے, ماحول میں کوئی گفتگو ہو رہی ہے اور اس وقت اس کی مسکراہٹ, جیسے عبداللہ بھائی نے کہا کہ مسکراہٹ بھی پیغام محبت دیتی ہے. کہتے ہیں کہ شوگر میٹھا کھانے سے ہوتی ہے, میٹھا بولنے سے نہیں ہوتی. اللہ سبحان اللہ. کہتے ہیں کیا بات. کہتے ہیں امیل سنت کی کتاب ہے وہ گفتگو والی, اس میں لکھا ہے نوید بھائی, میٹھا بولنے والے کا زہر بھی بک جاتا ہے ہائے 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 ہائے, اور کڑوا بولنے والے کا شہد بھی رہ جاتا ہے. کیا بات ہے. اور ایک بات واقعی ہے کہ اچھا سیل مین وہ ہوتا ہے جو گنجے کو بھی کنگھی بیچ دے. تو کنگھی وہی بیچ پائے گا کریم رضا بھائی کہ جس کا انداز اچھا ہوگا. آپ سمجھے, اب جس کا انداز ہی اچھا نہ ہوگا تو بال والے کو بھی کنگھی نہیں بیچ پائے گا. تو یہاں امیل سنت کی بھی یہی تربیت ہے کہ جس طرح ایک گاہک سے ہماری ڈیلنگ ہوتی ہے نا کریم رضا بھائی, جی, جیسے مثال کے طور پہ کئی ایسے کاروباری ہیں, عبدالحاد بھائی بھی دیکھتے ہیں, تو وہ تو گاہک کے آنے کے بعد ایسا ویلکم کرتے ہیں کہ سب چیزوں کو آرڈر دے دیں گے, بوتل کا بھی, اس کے بچے کو برگر کا بھی. تو اس ساری چیزیں کیا ہے کہ گاہک جب لے کے جائے گا ہم سے مال تو ہمارا سارا کچھ نکل آئے گا, 200-500 روپے خرچ ہوں گے, سب نکل آئے گا. تو میرے سنت فرماتے ہیں ہمارا انداز گاہک کے آتے وقت کیا ہوتا ہے اور گاہک نے جب سودا نہیں لیا تو جاتے وقت کیا ہوتا ہے. یہ پوائنٹ بات ہے. ہم آتے وقت تو اس کو اتنا ویلکم کریں گے اور بالآخر اگر ہم نے اس کو کوئی مال دکھایا, ویرائٹیز دکھائی اور یہاں تک کہ ہم نے بوتل بھی پلا دی, چائے بھی پلا دی, کچھ کھلا بھی دیا اور اس نے نہیں لیا, اب ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے؟ اب ہمارا امتحان شروع ہوا. چلیں جی, بعض دفعہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اس گاہک کے سامنے تو شاید کچھ بھی نہ بولیں, پیچھے سے بولیں, لیکن گاہک کے جانے کے بعد اللہ. اور ایسے ہی کسی کسٹمر نے, ہم نے مال دیا اور وہ پیسے دینے میں دیر کرا, تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم پوری مارکیٹ میں اس کو چرچا کرتے ہیں, یار یہ کیسا آدمی ہے یار. اچھا اس میں یار مال دیا تھا اس نے, ہمارے پیسے ہی نہیں روک لیے, پریشان کر دیا. کریم رضا بھائی اس میں بھی یہی ہوگا کہ بجائے اس کے عیوب ہر ایک کو بیان کرنے کے متعلق یہاں علماء یہی فرماتے ہیں کہ اس وقت اگر کسی مسلمان کو نقصان سے بچانا ہے اور اسی نے پوچھا تو پھر ہمیں وہاں اس کا وہی وصف بیان کرنا پڑے گا نوید بھائی جو اس میں ہے نا. ایسا نہیں اور اتنا ہی کرنا پڑے گا جتنا ہے. ایسے ہی کسی نے رشتہ کرنا ہے کہیں اور آپ سے مشورہ کیا یار ہم یہاں رشتہ کر رہے ہیں, تو یہاں بھی یہ ہے کہ امانت ہے کہ جو شریعت نے اجازت دی جتنا ہے وہ اتنا بیان کرنا پڑے گا اور اس کے حقیقت بیان کرنی پڑے گی. اس میں بھی مسلمان کو بچانا ہے نا نوید بھائی, اس کی خیر خواہ دوسرے مسلمان کو جتنا ہے اتنا ہی, 2 کی 4 نہیں, 2 کی 2 ہی, جتنی اجازت ہے بس اتنا کلام کریں گے, اور وہ بھی غیر ضروری نہیں. اور ہم اپنے جو گھر کے بڑے ہیں وہ غور کریں. ہم تو مطلب اپنے بچوں سے کوئی معاملہ ہو جائے, شادی شدہ بچے ہیں ان سے کوئی ہمارا کو 19-20 ہو جائے, ہم خاندان میں دوستوں میں بتا رہے ہوتے ہیں یار میرے بیٹے تو بڑے ہاتھوں سے نکل گئے, یوں اور یوں اور یوں, اللہ دکھائے انہیں, ان کا یہ ہو, ان کا بیڑا غرق ہو. تو بالکل غلط طریقہ ہے. یقین کریں یہ باتیں ہمارے لیے نقصان دہ ہو جائیں گی, ہمیں دیکھنا چاہیے, بچنا چاہیے. اگر اپنے گھر کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں, جنت کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں, باغ بنانا چاہتے ہیں, تو ان باتوں کو ہمیں چھوڑنا ہوگا. آئیے کالر ہمارے ساتھ سنتے ہیں کیا فرماتے ہیں. جی
سلسلہ میں دیکھ رہا تھا حضرت، آپ نے تھے کہ بھائی زبان کے بیچ میں جو ہے نا وہ 32 سپاہی ہوتے ہیں، جو ہے نا حفاظت ہوتی ہے. اب میں یہ کہہ رہا ہوں حضرت، ابھی اس وقت بزرگوں کا مدنی چینل ماشاءاللہ ہے، اب بزرگوں کے ماشاءاللہ بتائیے آپ کو دانت وغیرہ بھی کمی ہوتے ہیں، تو بزرگوں کے کہیں سپاہی کم ہو جاتے ہیں نا، اس وجہ سے تو نہیں غلطی وغیرہ یہ ہو جاتی ہے؟ خود امیل سنت سے سنا ہے کہ جس کا بڑھاپا دعوت اسلامی میں آئے گا انشاءاللہ وہ خیر پر رہے گا. دیکھیں تو اس سے عبد المجید بھائی، دانت تو دعوت اسلامی میں بھی کم ہو سکتے ہیں. کالر نے جو بات کی ہے کہ بڑھاپے میں دانت کم ہو جاتے ہیں، تو بھائی وہ بن تو جاتی ہے نا، بتیسی جو بنتی ہے آرٹیفیشل بن جاتی ہے، سپاہی تو پھر پورے ہو جاتے اس ہیں. طرح کے محاورے یہ جو آپ نے عموم پر جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں. عام مطلب ہے کہ لوگوں کو سامنے رکھ کر، کسی بیچارے کا ایک بھی دانت نہیں ہے تو کیا اس کو مطلب ہے کہ ایسا ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوتا. وہ عموم پر جو ہے نا اس کو رکھ کر اس طرح کے محاورے اور اس طرح کے اقوال یہ ہمیں ماحول میں ملا ہے. مثال کے طور پر نوید بھائی، کسی کی زبان ہی نہیں ہے، وہ گونگا ہے، جس کو ہمارے یہاں خصوصی اور اسپیشل پرسنٹ کا جو ہمارا، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ بھی کئیوں کا دل توڑ سکتا ہے، وہ بھی بہت کچھ کر سکتا ہے. آپ سمجھے کریم رضا بھائی؟ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف زبان انسان کا تو پھر وہ ہے نا. تو یہاں دانت ہونا یا نہ ہونا وہ نہیں ہے. اگر زبان سے خیر ہی خیر نکلتا رہا تو انشاءاللہ خیر ہی خیر ہوگی. اللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے جو غیبت کی تباہ کاریاں کتاب آپ نے تحریر فرمائی نا، اس میں آپ نے یہ بیان کیا کہ غیبت صرف زبان سے نہیں ہوتی، اشارے سے بھی ہوتی ہے. کسی کے پیٹھ پیچھے وہ بات بولنا جو اس میں موجود ہے، وہ موٹا ہے، زبان سے نہیں بولا، اشارہ کیا، یہ بھی برائی ہو جائے گی. ایسی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اشارے سے، جیسے گونگے کی بات ہوئی کہ جو بول ہی نہیں سکتا، اب وہ کیا کرے؟ تو اشارے سے بھی جو ہے نا وہ دل آزاریاں ہو سکتی ہیں، غیبت ہو سکتی ہے اشارے سے، کسی کا مذاق اڑانا اشارے سے ہو سکتا ہے، کسی کا عیب اچھالنا اشارے سے ہو سکتا ہے. تو بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو زبان کو استعمال کیے بغیر بھی ہو سکتے ہیں. تو بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین، واقعی ایک کالر نے مزاح فرمایا، اچھی بات تھی، ایک اچھا لگا ان کا بولنا کہ لوگ اتنی توجہ سے ہماری گفتگو سن رہے ہیں کہ مطلب وہ مزہ بھی لے رہے ہیں اور مزاح بھی فرما رہے ہیں. بہرحال خاموشی میں ہماری آخرت کا فائدہ بھی ہے، دین کی سلامتی بھی ہے اور دنیا کی سلامتی بھی ہے، ہمارے بدن کی سلامتی بھی ہے، ہمارے گھر بار کی سلامتی بھی ہے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ جو بزنس کر رہے ہیں نا، ان کے بزنس کی سلامتی بھی ہے. اگر آپ کے ورکرز ہی آپ کے خلاف ہو گئے نا تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، کاروبار کا بیڑا غرق ہو جائے گا. جب آپ کے دشمن بن جائیں گے، آپ نے ایسی زبان استعمال کی تو وہ چھپ کر وار کریں گے اور آپ کا نقصان ہوگا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. جب پتہ چلے گا اس وقت تک بہت دیر ہو گئی ہوگی. تو بہتر یہ ہے کہ اپنے اخلاق کو اچھا کریں اور خاموشی کو اپنا شعار بنائیں. آئیے تصویر کی طرف چلتے ہیں. تصویر دکھائی گئی تھی اور تصویر کے بارے میں کچھ کالز ہیں، تو کالز دیجئے، کیا فرماتے ہیں ناظرین؟ تصویر میں آدمی کے سامنے چابی پڑی ہے جو اس کی قید کا حل ہے، مگر وہ روٹی تک پہنچنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. یعنی ہم کبھی کبھار وقتی ضرورتوں کے پیچھے دوڑتے ہیں اور اصل موقع یا حل کو بھول جاتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. بڑی پیاری گفتگو کی ہے کالر نے. واقعی ہم وقتی حل تلاش کرتے ہیں اور ابھی وقت گزر جائے مستقل یا جس میں زیادہ فائدہ ہو. کیا فرماتے ہیں نوید بھائی اس بات کے بارے میں؟ بالکل یہ حقیقت پر مبنی بات کہی انہوں نے کہ انسان کو ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ وقتی طور پر جو فائدہ سامنے نظر آ رہا ہے وہ اسی کو اویل کرنا چاہتا ہے، اسی کا مطلب جو ہے نا سامنے رکھتا ہے. لانگ ٹرم پلاننگ جسے کہتے ہیں، مستقبل کی، تو اس پر نظر نہیں ہوتی. تو عقل مندی کا یہی تقاضا ہے کہ آدمی دور اندیشی سے کام لے اور مستقل بنیادوں پر مستقبل کو سامنے رکھتے ہوئے پلاننگ کرے. سبحان اللہ. جیسے وہ روٹی کو حاصل کرنے کی کوشش تو کر رہے ہیں جی اور لگے میں، حالانکہ چابی قریب ہے، وہ لے کے آزاد ہو سکتے ہیں. اسے اگر بھوک لگی اور وہ مطلب روٹی ہی کی طرف اپنا جو ہے نا وہ سارا توجہ اس کی وہیں پہ ہے، تو یہ مطلب ہے کہ ایک وقتی وہ ہے نا کہ وہ آگے پیچھے کسی اور چیز کو دیکھ ہی نہیں رہا، اس کی ساری توجہ بس اس کے کھانے پر ہے کہ بس میں یہ حاصل کر لوں، حالانکہ چابی قریب پر ہی ہے. اگر تھوڑا سا اس سے ہٹے دیکھے تو اس قید سے رہائی حاصل کر سکتا ہے. یہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی مزید کال دیجئے. اس تصویر سے یہی چیز سیکھنے کو ملتی ہے کہ انسان کے پاس اس چیز کا بھی علم ہونا ضروری ہے کہ کون سی چیز اس کے لیے کب بہتر ہے. ماشاء اللہ. جی عبدالاحد بھائی. بالکل صحیح، انہوں نے بہت بہترین بات کہی. اور اس تصویر کو دیکھ کر جیسے میں نے پہلی مرتبہ دیکھی تو حدیث پاک ایک دو ذہن میں آئی میرے کہ یہ تصویر یہ بتا رہی ہے کہ یہ دنیا جو ہے نا یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے
اور واللہ خیر الرازقین، اللہ پاک رزق کا خالق اور مالک ہے، اور یہ بندہ جو ہے یہ اس رزق کے پیچھے بھاگ رہا ہے جس کا ذمہ پروردگار نے لے لیا ہے۔ اور نجات کہاں ہے؟ نماز جنت کی کنجی ہے۔ تو یوں مطلب تین باتیں میرے ذہن میں اسی وقت آئی کہ ہم اگر جو جنت کی کنجی ہے اس کے ذریعے سے اپنے اعمال کا آغاز کریں، اپنے صبح و شام جو ہے اس کا اپنا معمول بنائیں، نمازوں کا معمول بنائیں، تو انشاءاللہ یہ روزگار بھی ہمارے لیے کھل جائے گا، اور اس قید خانے سے جب جائیں گے تو جنت انشاءاللہ ہمارا استقبال کرے گی۔ سبحان اللہ۔ مزید کال دیجئے۔ اس تصویر سے دیکھ کے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان اکثر اپنی آزادی اور کامیابی کے راستے کو نظر انداز کر دیتا ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھا رہتا ہے۔ جی مزید کال دیجئے۔ اس تصویر کو دیکھ کے مجھے ایسا لگتا ہے ہر کام میں عقل و شعور سے کام لینا چاہیے، ورنہ محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ کام میں عقل و شعور سے کام لینا چاہیے۔ واقعی سمجھداری، خاموشی جو ہے نا یہ سمجھدار لوگوں کا ہی کام ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ شروع میں بیان کیا گیا، ہمارے بزرگ مبلغین نے بھی ہمیں سکھایا اور سمجھایا کہ یہ بہادری کا کام ہے، یہ مضبوط آدمی کا کام ہے کہ وہ خاموشی اختیار کرتا ہے۔ لیکن جہاں بولنا ضروری ہے وہاں بولا بھی جائے، اور جہاں بولنا ضروری نہ ہو، مباح ہو یا بولنا نقصان دہ ہو، تو وہاں خاموشی سے کام لیں کہ یہ عزت، سکون اور سمجھداری کی علامت علماء نے بیان فرمائی ہے۔ یہ سکون کی علامت ہے، عزت کی علامت ہے، سمجھداری کی بھی علامت ہے۔ مزید ایک کال ہے، آئیے سنتے ہیں۔ حافظ غلام مصطفیٰ بات کر رہا ہوں، یہ نعت سنا دے مصطفیٰ جان رحمت پر لاکھوں سلام، یہ نعت ہم کو سناؤ۔ اللہ اکبر، تو حکم آ گیا یہ نعت ہم کو سناؤ، ابھی تو سنانا پڑے گی۔ بالکل آخری لمحات ہیں۔ بزرگوں کے بندی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ خاموشی اختیار کریں، اس کے دنیاوی اور اخروی بے انتہا فائدے آپ نے سنے۔ دعوت اسلامی کے ماحول میں یہی پیاری باتیں بتائی جاتی ہیں۔ آپ دعوت اسلامی کے قریب آ جائیے، دیکھیں ایک دفعہ سننے سے بات سمجھ میں آ جائے یہ بہت مشکل ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت نصیحت فرماتے ہیں کہ گفتگو سے زیادہ صحبت اثر رکھتی ہے، ہمیں صحبت اختیار کرنی ہوگی، اور اس کا بہترین ذریعہ جمعرات کا اجتماع ہے۔ آپ دنیا میں جہاں بھی رہتے ہیں، آپ معلوم کریں کہ آپ کے شہر میں دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع کہاں ہوتا ہے۔ آپ ہر ہفتے دعوت اسلامی کے اجتماع میں شرکت کریں، اور ہر ہفتے کو عشاء کی نماز کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت وقت مناسب پر مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ مدنی مذاکرے میں بھی شرکت کا معمول بنا لیں۔ مدنی مذاکرے میں شرکت کریں گے انشاءاللہ تو یہ باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی رہیں گی، سننے کو ملتی رہیں گی۔ رفتہ 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 ان باتوں کو ہم اپنانے میں اور اپنی زندگی میں نافذ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جتنی نافذ کرنے میں ہمیں، ان باتوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے میں ہمیں ترقی ملے گی، یقین مانے اتنی ہی زندگی میں نکھار آتا جائے گا اور برکتیں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ کریم ہمیں سیکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی جامی بھائی، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کے نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندگی بہتر بنائے، زندگی بہتر بنائے،